اہل بیت اور انبیاء کے ان علوم کو جو ہے چھوڑ دیا ہے، مگر انگریز آج بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب ان کو ریجس اور اس طرح کے گھٹنوں کے درد کی بیماری ہوئی تو انہوں نے پروردگار سے رجوع کیا، مالک کیا کریں؟ تو 3 جڑی بوٹیاں، حلیلہ، بلیلہ اور آملہ، یہ 3 جڑی بوٹیاں عرش سے آئی۔ حضرت جبرائیل امین لے کر آئے، اور ان کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو ہم وزن کریں، پھر ان کو تھوڑا سا گرم کرنا ہوتا ہے، پھر شہد ان کے مقدار کے مطابق ملانی ہوتی ہے، دوا بن جاتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ استعمال کی تو جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے۔ آج مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی عمر کا راز ہی یہ نسخہ تھا، مگر ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم اگر انہی نسخوں کو اگر استعمال کریں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو تو جڑی بوٹیاں بول کے بتاتی تھی کہ ہم فلاں مرض کا علاج ہے، مگر ہم نے چھوڑ دیا۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں، یہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ خود ہمارے حوزے کے اندر، حوزے قدیم کے اندر جو ہے طب علماء کو پڑھائی جاتی تھی۔ ہر عالم دین ایک طبیب بھی ہوا کرتا تھا، مگر کچھ سازشوں کے تحت ہم سے طب کو دور کیا گیا۔ کہیں پر ہماری اپنی خامی ہے کہ ہم اہل بیت سے، جس طرح آغا صاحب بتا رہے تھے کہ ایک روایتی طور پر تو ہم نے صرف کربلا کے 10 دن لیے، یا 2-3 عیدیں ہمیں یاد ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ گزشتہ سال نہیں بلکہ ابھی 5-6 مہینے پہلے ہم پاکستان آئے تو پی جی بی والوں نے ہمیں بلایا امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر، 3 شعبان تھی، تو ہم نے وہاں پہ 2 سنی بھی تھے۔ ہم نے ان کو کہا کہ غم کی فضا تو یہ ہے، رونا تو اس لیے آتا ہے کہ جس گھر میں شریعت پلی، مولا حسین شریعت کے گھر میں پلے، خود شریعت لے کر آئے، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی فقہ کی حدیث مولا حسین سے نہیں ملتی۔ افسوس یہ کس سے ملی؟ ابو ہریرہ سے، ابو حنیفہ سے، دوسروں سے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا؟ دراصل کہیں ہم نے چھوڑا اور کہیں پر دشمن نے چھڑوایا۔ مثلا ایک سبزی ہے کلفہ، فارسی میں اسے کہتے ہیں خرفہ کی سبزی، آپ کے سرائکی زبان اور ہماری سندھی زبان میں اسے کہتے ہیں لوڑک، لوڑک کی سبزی، پالک کی طرح چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں۔ اس سبزی کا دوسرا نام ہے سبزی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ سبزی جب سیدہ کے جانے کے بعد مدینے کی گلیوں میں مدینے کی عورتیں گزرتی تھیں اور بازار میں کہیں اس سبزی پر نظر پڑ جاتی تھی تو رونے بیٹھ جاتی تھی۔ تو یہ بنو امیہ کو بات سزاوار نہ گزری، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ مدینے کی گلیوں میں ڈول بھجوا کر یہ اعلان کروائے کہ یہ جو سبزی ہے یہ پاگلوں کی غذا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ جب تک یہ سبزی بازار میں رہے گی سیدہ کی یہ محبت اور یہ یاد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ انہوں نے سبزی کو ہی رستے سے ختم کر دیا۔ کہیں پر دشمن نے چاہا کہ ہم اہل بیت سے دور ہو جائیں، کہیں ہماری اپنی کوتاہی ہم اہل بیت سے دور ہو۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے نسخوں پر، اگر چند نسخوں پر بھی عمل کریں تو ہم عمل کریں اور ان کا استفادہ کریں تو پوری دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ مثلا جس طرح ابھی آگے سے بتا رہے تھے نا مولانا نصرت بخاری صاحب کا بھی مجلس ہے، تو اب رات ہم ایک جگہ پر وہ پڑھیں گے، اس سے پہلے ہمیں یہ طب کے حوالے سے آج نہیں دیں گے۔ تو خود مولانا نصرت بخاری ہمارے پاس آئے ایران میں تو کہنے لگے مولانا میں جب بھی باہر جاتا ہوں تو بیمار ہو جاتا ہوں، یہ نزلہ زکام بخار تو ہوتا ہی ہے، اور اس وقت جو تھا 2-1.5 سال پہلے صرف چین میں کرونا تھا اور کہیں نہیں تھا، تو کہا یہ کرونا پھیلا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مشکل آ جائے تو آپ کوئی دوائی دیں۔ تو ہم نے انہیں ایک نسخہ دیا، دارو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ وہ گئے اور مجھے سوئٹزرلینڈ پہنچے اور بہت اونچی جگہ جہاں بہت ٹھنڈک تھی وہاں پر کھڑے ہو کے مجھے فون کرتے ہیں مولانا میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں نا سب بیمار ہوئے سوائے میرے، مجھے یہی لگتا ہے کہ میرے پاس یہ ایک ہی نسخہ ہے، پہلی مرتبہ میں آپ سے لے کر آیا ہوں، اسی کو کھا رہا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اور جب وہ پھر اور جب واپس آئے تو پھر مجھ سے پھر فون میں بتایا، پھر فون میں بتایا 2-3 بار۔ میں نے کہا مولانا میں بھول جاتا ہوں، آپ مجھے ایک ویڈیو بنا کے دیں، تو پھر ایک ویڈیو بنا کے دی انہوں نے۔ ابھی بھی آپ اگر یوٹیوب پر سرچ کر لیں مولانا نصرت بخاری دارو امام کاظم تو یہ آغا صاحب کی یہ ویڈیو مل جائے گی آپ کو۔ تو یہ ایک نسخہ
مثلا یہ ہوا کیوں تھا, یہ نسخہ کہاں سے ہمیں ملا؟ امام موسیٰ کاظم تو صلوات پڑھے محمد وعلى ہارون رشید کی دربار میں اس نے کیا کیا کہ بہت سارے طبیب کو بلایا, کہیں سے ہند سے بلایا, کہیں یونان سے بلایا, اور امام کی حالت کرنا چاہتے تھے. تو ہر طبیب نے کہا کہ میرے پاس فلاں نسخہ ہے, میرے پاس فلاں نسخہ ہے, میرے پاس ایسا نسخہ ہے کہ وہ اتنی بیماریوں کا علاج ہے. تو امام نے کہا کہ میرے پاس ایسا نسخہ ہے, اگر کوئی استعمال کرتا رہے اور اللہ اسے قیامت تک زندگی دے تو وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا. تو آج جب یہ اس پر ریسرچ کی گئی, یہ نسخہ کوئی زیادہ بڑا لمبا چوڑا نہیں ہے, 3 چیزوں کا یہ بھی مرکب ہے, سردیوں میں الگ بنتا ہے, گرمیوں میں الگ, 3 چیزوں کا مرکب ہے. تو اس کے اندر ایک چیز پڑتی ہے حلیلہ سیاہ. جب آج اس حلیلہ سیاہ پر ریسرچ کی گئی تو اس کا جو تیل نکلتا ہے, اس تیل کے اندر جو ہے 200 بڑی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہے. تو آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو آج ریسرچ کی ہے دنیا نے, مگر میرے امام کب جانتے تھے. اسی طرح سے مولا رضا کا جو دور گزرا, اس میں پوری دنیا سے لوگ جاتے تھے امام سے ملنے کے لیے, چونکہ امام کو ولی عہد بنا کے رکھا تو پوری دنیا سے لوگ جو ہے امام اللہ کی حجت کو دیکھنے آتے تھے. تو سندھ سے بھی ایک گئے تھے اللہ کی حجت کو دیکھنے کے لیے, ابو اسماعیل سندھی کے نام سے. تو امام کے پاس جب گئے تو امام نے ان کے ساتھ سندھی میں کلام کیا. پھر وہ جب جانے لگے تو امام نے پوچھا کہ کوئی حاجت ہو تو پوچھو. تو اس نے کہا کہ مولا اور تو کوئی حاجت نہیں ہے, باہر نکلتا ہوں تو یہ سارے عرب ہیں, مجھے کچھ عربی نہیں آتی. تو امام نے کیا کیا, اپنی یہ انگلی اس کے ہونٹوں پر جب پھیری تو وہ پر عربی بولنا شروع کر دیا. تو اسی طرح جب امام کے پاس لوگ آتے تو اکثر کو لوگ کہتے میرے والد صاحب بیمار تھے, آغا صاحب, مولانا صاحب وقت کے امام, تو کیا کریں, میری والدہ بیمار ہے, میرے بھائی بیمار ہے, یا میں خود بیمار ہوں. تو اس صورت میں امام انہیں ایک نسخہ دیتے تھے, ہر ایک بندے کو ایک نسخہ, وہی نسخہ. اسی نسخے کو جامع امام رضا کہا گیا کہ وہ نسخہ کیا ہے کہ وہ اگر کسی کو کھانسی ہو تو سونف کے پانی کے ساتھ کھا لے, آپ کی کھانسی دور ہو جائے گی. اگر کسی کو شوگر ہو تو آپ جو ہے اسے جو کے پانی کے ساتھ کھا لے, آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی. اگر کسی کو ڈپریشن کا مرض ہو تو وہ آپ جو ہے اسے انگور کے پانی کے ساتھ کھا لے, نسخہ وہی رہے گا, نسخہ تبدیل نہیں ہوگا, دوائی ایک ہی ہے, صرف پانی تبدیل کریں گے. انگور کے پانی کے ساتھ کھائیں, آپ کا ڈپریشن دور ہو جائے گا. بہت سارے بچوں کے اندر لکنت زبان ہوتی ہے, بول نہیں پاتے, اگر انہیں انار کے پانی کے ساتھ وہی دوا دے دیں امام کی تو ان کی لکنت ختم ہو جائے گی. اس طرح سے 45 بیماریوں کا علاج امام نے اس ایک نسخے سے بتایا. حتیٰ کہ ابھی جب ایران میں آقا صاحب جانتے ہیں کہ آیت اللہ تبریزیان نے جب کام کیا, ریسرچ کی اسی نسخے پر, تو انہوں نے کہا کہ جب اتنی بیماریوں کا علاج ہے تو ہم اور بھی بیماریوں پر ان کو ٹرائی کرتے ہیں. اس نسخے کو جب ٹرائی کیا گیا تو 120 بیماریوں کا علاج صرف اس ایک نسخے سے کیا. حتیٰ کہ ایک شخص ان کے پاس آیا, ابھی آج جتنے لوگ بیٹھے نا سب کے پاس موبائل ہے, کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہے میرے پاس موبائل نہیں. موبائل ہے, ٹھیک, موبائل میں لکھے جامع امام رضا تو تصویریں آ جائیں گی. تو ایک شخص کی یہ 4 انگلیاں کٹ جاتی. تو آیت اللہ تبریزیان نے کہا کہ جب اتنے نسخوں بیماریوں کا علاج ہے تو کیوں نہیں اس کا, حالانکہ روایت میں نہیں ہے یہ بات, مگر انہوں نے ٹرائی کیا. کیا کیا, اسی جامع امام رضا کو شہد کے ساتھ انگلیوں پہ لگایا اور شہد کے پانی کے ساتھ کھلایا. 40ویں دن تک یہ ساری انگلیاں اس شخص کی باہر آ گئی. یہ ابھی بھی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, بس ایسا نہیں کہ خالی میں بول رہا ہوں. ہم جب گزشتہ سال یہاں آئے تو جب پنڈی پہنچے تو مولانا امین شہیدی کی کال آ گئی کہ بلا آپ یہاں آئے ہوئے تو ہمارے پاس ضرور آئیں. میں نے کہا اچھی, مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہم سے دوائیں تو لیتے رہتے تھے, مگر مجھے پتہ نہیں تھا ان دواؤں نے کیا کیا. خیر مولانا نے بلایا, ہم گئے تو اعلیٰ صاحب نے مجھے بتایا کہ جو آپ نے دوائیں مجھے بھیجی تھی بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے, میں نے صرف 1.25 مہینہ کھایا, صرف 1.25 مہینہ, اور 1.25 مہینہ کھانے کے بعد اب نہ مجھے کوئی بلڈ پریشر ہے, نہ کوئی شوگر ہے, نہ کوئی ایلوپیتھک کی میڈیسن کھاتا ہوں, نہ کوئی آپ کی اسلامی دوا کھاتا ہوں. پھر آغا صاحب نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بہت بہترین 10-12 منٹ کا انٹرویو دیا اور انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا علاج اس نیچر کے اندر رکھا ہے, اس کائنات کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے, مگر ہم اس سے دور ہیں. جب ہم گئے گزشتہ سال گلگت بلتستان تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ قبلہ وہ فلاں جو آبشار بہتا ہے, اگر کوئی اس آبشار سے نہا لے, اگر گردے میں پتھری ہو تو گردے کی پتھری نکل جاتی ہے. کسی نے کہا مولانا ہمارے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, کہ ہمارے بڑے بوڑھے جو ٹانگوں گھٹنوں کے بیٹھ جاتے تھے وہ فلاں جگہ سے
پانی جو جوش کھاتا ہے مختلف پانی ہوتے ہیں, کوئی ٹھنڈا, کوئی گرم, کوئی زیادہ گرم, کہا اس والا پانی میں بیٹھ جائے تو گھٹنوں کا درد دور ہو جاتا ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ نے ایک آبشار بھی بغیر مصلیت پروردگار کے نہیں خلق کیا. ہر چیز کے پیچھے ایک قدرت چھپی ہے, ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت چھپی ہے, مگر ہم اس حکمت کو نہیں جانتے. ہم دور ہو گئے ہیں, ہم اہل بیت کے فرامین سے دور ہو گئے ہیں, ہم حقیقت میں اللہ سے دور ہو گئے. اگر اللہ کے قریب جائیں بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی, مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, ہم ماڈرن بنے, ایسے ماڈرن بنے کہ جس کے اندر صرف کیمیکل ہی کھاتے رہیں, کیمیکل کی دوائیں, کیمیکل غذائیں. جی چینی یہ آپ کا ٹوٹل کیمیکل ہے, آپ کی کولڈ ڈرنک ٹوٹل کیمیکل ہے, آپ کی فارمی مرغی ٹوٹل کیمیکل ہے. مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں میں گنواؤں تو پوری لسٹ بن جائے گی جو کہ ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں. اس کیمیکل سے دور ہو, نیچر کے قریب آ جائیں, بیماریاں دور ہو جائیں گی. اور اسی سلسلے میں الحمدللہ ہمارے 35 سے زائد سینٹر ابھی پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, جس میں سے ایک سینٹر ہمارا ملتان میں عمار بھائی چلا رہے ہیں. تو ابھی آپ کو ہینڈ بل بھی دے دیں گے, اس پر ان کا نمبر لکھا ہوا ہے, تو آپ دواؤں کی صورت میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہاں, ہم سے جو رابطہ ہوگا وہ کیسے ہوگا, ہمارا اس میں میرا نمبر بھی ہے, آغا جانشاہ صاحب کا نمبر بھی ہے, آغا موسوی صاحب کا نمبر بھی ہے. تو ان نمبرز پر آپ اپنا مسئلہ وائس میسج کر کے بھیج دیں, وہاں سے ہم لوگ آپ کو دوا لکھ کے بھیجیں گے, وہ اپنے اپنے علاقے میں جو بھی نمائندہ ہو اس سے جا کے لے لیں. یہ اس کا طریقہ ہے. مثلا کال مجھے نہ کریں, مثلا آپ کہیں گے کہ مولانا ویسے تو اخلاق کے اچھے تھے, کال ہی نہیں اٹھاتے, تو کال پہ نہیں اٹھاتا, میں بھی بتا رہا ہوں, کال نہیں اٹھانے کے وقت ہی نہیں ملتا. مگر یہ ہے کہ آپ اگر میسج کر دیں, ایک دن نہیں تو دوسرے دن, دوسرے دن تو تیسرے دن ضرور جواب آپ کو مل جائے گا. آج کل میں سفر میں ہوں, 1 مہینے تک ممکن ہے کہ لوگوں کو 1 ہفتے بعد بھی جواب جائے, مگر آج کل ہمیں معاف کر دیجیے گا چونکہ ہم سفر میں ہیں, ہمیں خود اپنا ٹائم نہیں ہے. آج رات 2 مجالس پڑھنی ہے, اس کے بعد پھر کل لاہور میں ہے, تو اس طرح کنٹینیو ہم سفر میں, ٹھیک ہے. تو مگر یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً جیسے تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو ہم جواب دے دیتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ ہمارے پاس یہاں کے لوگ تو نہیں ہوتے, پوری دنیا سے, امریکہ, کینیڈا, جرمنی, آسٹریلیا, ہر طرف سے لوگ, زیادہ تر انڈیا سے وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں. 35 سینٹرز والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں, وہ پھر رابطہ کرتے ہیں. تو اس طرح ایک دن میں 400 500 کبھی کبھی 1000 لوگوں کو بھی جواب دینا پڑتا ہے, تو ہم جواب دیتے ہیں مگر فون پہ بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو دعا کرتا ہوں پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت ہے, تو پھر ہماری اس چھوٹی سی قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. ساتھ ساتھ قبلہ کی درازی عمر کے لیے آغا صاحب سفر کر کے ایران سے آئے یہاں پر اشرف پڑھ رہے ہیں, تو آغا صاحب اور تمام علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار صلوات پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. میں آغا کا بڑا شکر گزار ہوں, انہوں نے مجھے لفظ کشائی کرنے کا تھوڑا سا موقع دیا, اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا سفر میں اللہ سفر کو خیریت سے پہنچائے. اور میں امید کرتا ہوں پروردگار عالم جتنے بھی یہاں بیمار حال ہیں, مالک کائنات محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے تو پھر انہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جو بے اولاد ہے خدا ان کو اولاد عطا فرمائے. جنہیں اولاد دی اولاد نرینہ نہیں ہے, مالک کائنات انہیں اولاد نرینہ سے فیضیاب کرے. جتنے مقروض ہیں مالک ان کا قرض غیب سے ادا فرمائے. امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. آخر میں ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. بجے تک آپ صاحب نظر میں ہوں گے, تو جن احباب نے اپنے چیک اپ کروانا ہے یا کوئی بھی مشورہ وہ سب ادھر 3 بجے تک موجود ہوں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد